अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कुस्तुनतुनिया के एक बहुत बड़े चर्च हैगा सोफिया के बाहर 100 फुट ऊंचे खूबसूरत सतून पर एक रोमन शहनशाह का घोड़े पर सवार मुजस्समा नस्ब था। ये मुजस्समा उसी शहनशाह का था जिसने हैगा सोफिया चर्च तामीर करवाया था। मुजस्समे ने देवमालाई यूनानी हीरो एक्लेस जैसा लिबास पहन रखा था। उसके एक हाथ में ग्लोब था जिसमें सलीब गड़ी हुई थी। ये सलीब और ग्लोब पूरी दुनिया पर ईसाइयत के गलबे की अलामत थी। यूरोप में मशहूर था कि जो शख्स कुस्तुनतुनिया को फतह करके ये ग्लोब और सलीब हासिल कर लेगा वही पूरी दुनिया का शहनशाह होगा। चुनांचे शहर की फतह हुक्मरानों के लिए एक चैलेंज बन चुकी थी। 1000 साल में कई लोगों ने ये चैलेंज कबूल किया, मगर कुस्तुनतुनिया की मजबूत दीवारें हर हमला आवर को नाकाम वापस लौटने पर मजबूर करती रहीं। उस्मानियों ने भी एक से ज़्यादा मरतबा ये शहर फतह करने की कोशिश की लेकिन कामयाब ना हो सके। तुर्क इस सलीब वाले ग्लोब को पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की अलामत समझते थे। वो इस ग्लोब को हासिल करने के लिए बेकरार थे क्योंकि उस वक्त वो दुनिया की सुपर पावर तकरीबन बन चुके थे। मुराद सानी की वफ़ात के बाद तख्त व ताज के साथ साथ ग्लोब का चैलेंज भी मोहम्मद सानी को विरासत में मिला। चैलेंज तो विरासत में मिल गया लेकिन ये चैलेंज बहुत मुश्किल चैलेंज था, तख्त व ताज मिलने से भी ज़्यादा मुश्किल, क्योंकि सुल्तान मोहम्मद सानी को अपनी जानशीनी के लिए कोई बड़ी जंग या बगावत से नहीं लड़ना पड़ा था और इसके इतनी आसानी से सुल्तान बन जाने की वजूहात बहुत ही पुरस्कार और दिलचस्प थीं। मोहम्मद सानी के 2 बड़े भाई अहमद और अली थे। अहमद बड़ा था लेकिन सुल्तान मुराद सानी छोटे बेटे अली से ज़्यादा मोहब्बत करता था और समझता था कि वही अगला सुल्तान भी होगा, जबकि मोहम्मद सानी सबसे छोटा था और वैसे भी इसे ज़िद्दी और खुदसर बल्कि बड़ी हद तक एक नालायक लड़का समझा जाता था, यानी इसके सुल्तान बनने का कोई इम्कान नहीं था। इन हालात में लगता था कि अहमद या अली में से कोई एक सुल्तान बनेगा, लेकिन फिर हुआ ये कि इसका बड़ा भाई अहमद जो एम्बेसिया का गवर्नर भी था वो 1437 में अचानक मर गया। इसकी जगह इसके दूसरे भाई अली को गवर्नर बनाकर भेजा गया, लेकिन 1443 में हज़र पाशा नाम के एक तुर्क सरदार ने अली और इसके शीरखार बच्चों को रात के अंधेरे में कत्ल कर दिया। हज़र पाशा का क्या अंजाम हुआ और उसने अली बे को क्यों कत्ल किया ये बात तारीख में वाज़ह नहीं। बहरहाल ये वाक़यात जैसे भी हुए लेकिन मोहम्मद सानी के रास्ते से दोनों बड़े भाई हट चुके थे और उसके सुल्तान बनने में कोई ख़ानदानी रुकावट बाकी नहीं रही थी। वो सुल्तान बन गया, लेकिन हाँ, उसकी एक सर्बियन सौतेली माँ का 1 साल का बेटा जिसका नाम उसके बाप ने अहमद रखा था वो अभी भी जिंदा था। ये 1 साला बच्चा सुल्तान मोहम्मद सानी के लिए कोई मसला नहीं था, लेकिन जिस दिन सुल्तान मोहम्मद फातिह तख्त पर बैठा उसी दिन एक ख्वाजा सरा उसके भाई की लाश को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। इस बच्चे के कत्ल के पीछे क्या साजिश थी ये हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। 9 उम्री में 2 मरतबा नाकाम सुल्तान बनने के बाद जब सुल्तान मुराद ने उसे तालीम व तरबियत के लिए ऐदीन भेजा तो इस लाडले शहजादे को इस्लामी तालीमात और तारीख़ पढ़ने का सही मायनों में मौका मिला। इससे मालूम हुआ था कि आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी हयात मुबारक में कुस्तुनतुनिया की फतह से गहरी दिलचस्पी रही थी। इसने तारीख़ का मुताला किया था और इसे मालूम था कि कुस्तुनतुनिया को फतह करने की नीयत से पहला इस्लामी हमला 48 हिजरी में किया गया था। इस मुआरके में कई असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी शामिल हुए थे। इस मुतालिया के दौरान ये भी मालूम हुआ था कि हज़रत अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इसी मुआरका में शहीद हुए और कुस्तुनतुनिया की फसील के नज़दीक ही दफन किए गए। इसे सबसे ज़्यादा दिलचस्पी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान पर थी जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिह कुस्तुनतुनिया को जन्नत की बशारत दी थी। इसीलिए वो पूरी ताकत और तैयारी के साथ कुस्तुनतुनिया पर हमला आवर होना चाहता था और इसे फतह करना चाहता था। सुल्तान मोहम्मद सानी ने पहला काम ये किया कि इर्द गिर्द की रियासतों से अमन व अमान कायम कर लिया। यूरोपी ताकतों से अमन और तिजारत के मुआहदे करके उसने जंग के इम्कान को ख़त्म कर दिया। अब सुल्तान मोहम्मद सानी को एक ऐसी ताकतवर तोप की तलाश थी जो कुस्तुनतुनिया की दीवारें तोड़कर सुल्तानी फ़ौज को शहर में दाखिल कर सके। 15वीं सदी के शुरू में जो तोपें बन रही थीं इनमें एक मसला था कि इनके गोले तारकोल, साल्ट पीटर और सल्फर से तैयार किए जाते थे। इन सारी चीज़ों को मैदान जंग में ही मिक्स करके तोप में भरा जाता था और जब फायर किया जाता था तो ये गोला टारगेट पर गिरने के बाद धमाके से नहीं फटता था बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जलता रहता था, जिसकी वजह से टारगेट को ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचता था। यही वजह है कि सुल्तान एक नई और बेहतर तोप चाहता था। इसकी खुशकिस्मती कि इन दिनों गोलों की टेक्नोलॉजी पहले से काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। ये गोले गिरते या दीवार से टकराते ही धमाके से फट जाते थे, जिससे टारगेट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता था। गोले के साथ तोपें भी अपडेट हो गई थीं और ये अब लोहे के बजाय ब्रोंज से बनने लगी थीं, जिससे खर्च तो ज़्यादा होता लेकिन डिज़ाइन बेहतर हो गया। नई तोपें 16 फुट तक लंबी थीं और 750 पाउंड वजनी गोले फेंक सकती थीं, लेकिन सुल्तान को इससे भी बड़ी तोप चाहिए थी।
اتنی بڑی کہ اس کے کم سے کم گولوں میں زیادہ سے زیادہ نقصان دیوار کو پہنچایا جا سکے، کیونکہ وہ کسی صورت ناکامی نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ حالانکہ اس کا وزیراعظم خلیل پاشا اسے ڈرا رہا تھا کہ قسطنطنیہ پر حملہ نہ کیا جائے، ورنہ پورا یورپ عثمانیوں کے خلاف نئی صلیبی جنگ شروع کر سکتا ہے۔ وہ سلطان محمد کے قسطنطنیہ فتح کرنے کے خواب کو ایک جنونی نوجوان کی بے وقوفی سمجھتا تھا، لیکن سلطان اپنے اس خواب کو ہر صورت میں پورا کرنے کا عزم کر چکا تھا، اور اسے ضرورت تھی ایک توپ انجینئر کی جو اس کی مرضی کی طاقتور توپیں تیار کر سکے۔ سلطان محمد ثانی کی یہ خواہش بھی جلد ہی پوری ہو گئی۔ ہوا یوں کہ ہنگری سے ایک نوجوان انجینئر توپیں بنانے کی پیشکش لے کر قسطنطنیہ کے شاہ قسطنطین الیمن کے پاس آیا اور اسے توپ سازی کی پیشکش کی، لیکن ان توپوں کے بدلے میں اس انجینئر اوربن نے بہت بڑی تنخواہ اور انعام کا مطالبہ بھی کر دیا۔ قسطنطنیہ کی مالی حالت ان دنوں بہت خراب تھی، قرضوں کا بوجھ بہت زیادہ تھا اور خزانہ خالی، تو ایسے میں قسطنطین کو شہر کے دفاع سے زیادہ خزانہ بھرنے کی فکر تھی۔ ویسے بھی وہ عثمانیوں کے نوجوان سلطان کو کوئی خاص خطرہ نہیں سمجھتا تھا، بلکہ محمد ثانی کے حکمران بننے پر تو قسطنطنیہ سے لے کر فرانس تک یورپی حکمرانوں نے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دی تھیں کہ عالمی طاقت کے تخت پر ایک کمزور سلطان آن بیٹھا ہے۔ قسطنطین الیمن چونکہ عثمانیوں سے کوئی فوری خطرہ محسوس نہیں کر رہا تھا، اس لیے اس نے ہنگرین توپ انجینئر اوربن کو ٹال دیا اور محض بہلاوے کے لیے اس کی تھوڑی سی تنخواہ مقرر کر دی تاکہ اتنا ماہر انجینئر کہیں اور نہ چلا جائے۔ لیکن باصلاحیت اوربن مطمئن نہیں ہوا، کیونکہ ایک تو تنخواہ اس کی صلاحیت سے بہت کم تھی اور دوسری وہ بھی وقت پر نہیں ملتی تھی، تیسرا یہ کہ سرکاری کلرک اس معمولی تنخواہ میں بھی ڈنڈی مارتے تھے۔ چنانچہ اوربن نے وہی کیا جو اس وقت کے زیادہ تر یورپی نوجوان کر رہے تھے، یعنی سلطنت عثمانیہ میں نوکری کا فیصلہ کر لیا۔ اسے چونکہ اپنی صلاحیت کا بہت زیادہ منافع چاہیے تھا، اس لیے وہ سلطان کو ایسی پیشکش کرنا چاہتا تھا کہ سلطان انکار نہ کر سکے۔ اسے معلوم تھا کہ سلطان قسطنطنیہ کی دیواریں توڑنے کے لیے بے قرار ہے، چنانچہ اس نے شہر کی دیواروں کا اچھی طرح جائزہ لیا اور پھر وہاں سے نکل کر 140 میل دور ایڈرن شہر میں سلطان محمد ثانی کے پاس پہنچ گیا۔ جب سلطان کو بتایا گیا کہ ہنگری کا ایک انجینئر اوربن توپیں بنانے کی پیشکش لے کر آیا ہے تو سلطان نے اسے فوری طلب کر لیا۔ سلطان خود بھی جنگی ٹیکنالوجی کی بہت زیادہ سمجھ رکھتا تھا، اس لیے اس نے اوربن سے چند ٹیکنیکل سوالوں کے بعد سیدھا سوال کیا، کیا تم ایسی توپ بنا سکتے ہو جس سے قسطنطنیہ کی دیواریں گر جائیں؟ اوربن نے کئی ماہ اس سوال کے جواب ہی کی تو تیاری میں گزارے تھے۔ اس نے پرجوش آواز میں کہا، میں نے قسطنطنیہ کی دیواروں کو بہت قریب سے دیکھا ہے، میری توپیں اتنی طاقتور ہیں کہ قسطنطنیہ کی دیواریں تو ایک طرف، اگر بابل جیسی عظیم سلطنت کی دیواریں بھی راستے میں آئیں تو ملیاں میٹ ہو جائیں۔ سلطان کو یہی جواب تو چاہیے تھا۔ اس نے اوربن کو اس کے مانگے ہوئے معاوضے سے بھی 4 گنا زیادہ دینے کا وعدہ کیا اور جلد سے جلد توپیں تیار کرنے کا حکم بھی جاری کر دیا۔ 3 ماہ بعد اوربن نے پہلی توپ تیار کر لی۔ اس توپ کو باسفورس کے ساحل پر ایک ترک قلعے رومیلی ہزار میں بھیج دیا گیا۔ نومبر 1452 میں اس توپ سے فائر ہونے والے ایک گولے نے وینس کے ایک بحری جہاز کو ڈبو دیا۔ یہ جہاز قسطنطنیہ پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وینس کا بحری جہاز ڈوبنے سے اوربن کی بنائی ہوئی توپ کی طاقت ثابت ہو گئی تھی۔ سلطان اوربن سے خوش تھا اور اب اس نے اوربن کو حکم دیا کہ اب وہ اس سے بھی بڑی ایک توپ تیار کرے، اور یوں اس بڑی توپ کی تیاری شروع ہو گئی۔ اس کے لیے مٹی اور رسیوں کی مدد سے ایک 27 فٹ لمبا سانچہ تیار کیا گیا۔ اوربن نے اینٹوں اور پتھروں سے 2 بڑی بھٹیاں تیار کی جنہیں 1000 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرم کیا جاتا تھا، اور ان کے چاروں طرف تارکول کی ایک پہاڑی سی بنا دی۔ یہ پہاڑی اتنی بلند تھی کہ اوپر سے جھانکنے پر بھٹیوں کا صرف دہانہ نظر آتا تھا، پھر بھی بھٹیوں کی تپش اتنی تھی کہ اوپر کھڑے شخص تک بھی پہنچتی تھی۔ جب اس بھٹی میں لکڑیاں ڈال کر آگ جلائی گئی تو وہاں کام کرنے والے تمام لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اللہ اللہ پکارنے لگے۔ تیاری کے آخری دنوں میں جب بھٹی میں ٹن ڈالا جانا تھا، اس دن سلطنت کے وزیروں، مفتیوں اور شیخ کو بلایا گیا تاکہ ان کی موجودگی سے برکت رہے۔ ان کے علاوہ کسی شخص کو بھٹیوں کے قریب جانے کی اجازت نہ تھی تاکہ نئے ہتھیار کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ بھٹیوں کے عملے کے علاوہ صرف 40 لوگ وہاں موجود تھے۔ علماء اور وزیر بھٹیوں سے 100 فٹ کی دوری پر بیٹھ گئے اور مسلسل خدا کی بڑائی بیان کرنے لگے۔ بھٹیوں کے نگرانوں نے وزیروں اور علماء سے کہا کہ وہ صدقے کے طور پر سونے اور چاندی کے سکے بھی بھٹیوں میں ڈال دیں۔ انہوں نے سونے اور چاندی کے سکے دیے جنہیں بھٹی کے اندر جلتے ہوئے مواد میں مکس کر دیا گیا۔ آخر کار اس بھٹی سے 27 فٹ لمبی کانسی کی توپ تیار ہوئی جس کا دہانہ 30 انچ کا تھا۔ یہ وہی سائز تھا جو سلطان نے اوربن کو بتایا تھا، یعنی سلطان کی مرضی کی توپ تیار ہو چکی تھی۔ اب مرحلہ تھا اسے ٹیسٹ کرنے کا۔
इस तोप को जनवरी 1453 में टेस्ट फायर के लिए निकाला गया। शहर के लोगों को एक दिन पहले खबरदार कर दिया गया था कि कल एक ऐसा धमाका होगा जिससे लगेगा कि बादल गरज रहे हैं, इसलिए खबरदार रहें और परेशान ना हों। ये मनादी भी शहर में करवाई गई कि धमाके की आवाज़ से हमला औरतों को महफूज रखने की कोशिश की जाए। तोप को शहर के गेट के पास लाया गया। कई लोगों ने मिलकर पत्थर का गोला तोप में फिक्स किया। एक मोमबत्ती के जरिए तोप के पैंदे में मौजूद बारूद को आग दिखाई गई। एक कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ गोला तोप से निकला और 1 मील दूर जाकर गिरा। गोला गिरने की जगह पर 6 फुट गहरा गड्ढा पड़ गया। ये तजर्बा कामयाब रहा था। धमाके की आवाज़ 10 मील तक सुनी गई थी। सुल्तान ने इस कामयाब तजर्बे की खबरें जानबूझकर कुस्तुनतुनिया तक पहुंचाई थीं ताकि वहां के मुहाफ़िज़ों और शहंशाह का मोराल गिर जाए। इस तजर्बे के बाद भी ओरमन की भट्टी में मज़ीद तोपें बनती रहीं, लेकिन बाद में बनने वाली कोई भी तोप इतनी बड़ी ना बन सकी। उनका अमूमी साइज़ 14 फुट से कुछ ज़्यादा होता था। ओरमन ने ऐसी 60 से ज़्यादा तोपें बना डालीं। अब सल्तनत में अमन व अमान भी था और तोपें भी तैयार हो चुकी थीं। यानी कुस्तुनतुनिया पर हमले की दोनों शराइत सुल्तान मोहम्मद सानी के नज़दीक पूरी हो चुकी थीं। अब जंग में ताख़ीर की कोई वजह नहीं थी। दोस्तों, कुस्तुनतुनिया का भी दुनिया का अजीम शान शहर था जो रोमन सल्तनत का मरकज़ था। मशरकी यूरोप, तुर्की, शाम और मिस्र के इलाकों पर इसकी हुकूमत थी। यूरोप में इससे ताकतवर और दौलतमंद कोई दूसरा शहर नहीं था। 1000 साल पहले जब दुनिया की कुल आबादी 25-26 करोड़ थी, तब भी इस शहर में 5 से 8 लाख लोग रहते थे। ऑर्थोडॉक्स ईसाई तो दुआ भी कुस्तुनतुनिया की तरफ मुंह करके मांगा करते थे। 11वीं सदी में इसी शहर को मुसलमानों से बचाने के लिए सलीबी जंगों का आगाज़ हुआ था, लेकिन 1453 तक इस शहर की आबादी सिर्फ 60,000 लोगों पर मुश्तमिल थी। शहर का ज़्यादातर हिस्सा खंडर बन चुका था। ये शहर माजी की एक अजीम शान सल्तनत की निशानी था जो मजबूत दीवारों में अपनी शान शौकत की लाज रखे हुए था, लेकिन अब ये रही सही लाज भी चारों तरफ से सल्तनत उस्मानिया के घेरे में थी। इस शहर के पहले रोमन शहंशाह कुस्तुनतीन अव्वल और आखिरी शहंशाह कुस्तुनतीन 11 के दरमियान 90 शहंशाहों और 1100 बरसों का फासला था। इन 1100 बरसों में शहर का 30 बार मुहासरा हुआ, लेकिन सिवाय एक सलीबी लश्कर के कोई भी इसे फतह ना कर सका। लेकिन अब वो जंग शुरू होने जा रही थी जिसका इंतज़ार दुनिया भर के मुसलमान 700 साल से कर रहे थे और जिसकी बशारत उनके नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दी थी। जंग में 2 चीज़ें बहुत अहम होती हैं, एक कुव्वत इरादी और दूसरा वसाइल, लेकिन इन दोनों से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है जंग की वजह। सुल्तान मोहम्मद सानी के पास शहर को फतह करने के लिए 4 अहम वजूहात थीं। एक ये कि कुस्तुनतुनिया ने सुल्तान के एक बागी चचा ओरहान कल्बी को उसके 400-500 साथियों समेत पनाह दे रखी थी। दूसरा ये कि सुल्तान इस अजीम शान तारीखी शहर को, जिसे दुनिया शहरों का बादशाह कहती थी, उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाना चाहता था। तीसरी वजह तिजारती थी। वो यूं कि 2 बरआज़म यानी यूरोप और एशिया के संगम पर जंक्शन पर होने की वजह से ये शहर तिजारत का बेहतरीन रास्ता था। सिर्फ हिंदुस्तान से हर साल 1000 टन अजनास इसी शहर के रास्ते यूरोप पहुँचती थीं। चौथी और सबसे अहम वजह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मशहूर हदीस मुबारक थी कि कुस्तुनतुनिया का फातिह जन्नत में दाखिल होगा। एक तरफ उस्मानी तो अपने दौर की सुपर पावर थे और उनके पास वो तमाम वसाइल थे कि जिनके बल पर वो बड़ी जंग छेड़ सकते थे और इसका नुकसान झेल भी सकते थे, लेकिन कुस्तुनताइन के पास सिर्फ एक शहर था और वो भी उजड़ा हुआ खंडर नुमा शहर, जिसके बासिबा सुबह से शाम तक जिंदा रहने की एक मशक करते थे। खजाने में इतने पैसे भी नहीं थे कि मगरबी दीवार की मुरम्मत कराई जा सके। इस दीवार का अंदरूनी हिस्सा पिछले हमले की बमबारी के दौरान टूट चुका था और कुल मिलाकर उसके पास सिर्फ 8000 सिपाही थे। इनमें से भी सिर्फ 4-5 हज़ार सिपाही ही इसके अपने शहर से थे। बाकी सिपाही रजाकार थे जो वीनस, जनेवा और इटली के रूम जैसे दूर दराज जगहों से आए थे। तो सवाल ये था कि इन हालात में कुस्तुनताइन 11 किस बलबोते पर सुल्तान का सामना करने जा रहा था। बज़ाहिर ये आने वाली जंग एक तरफा लगती थी, मगर हकीकत में थी नहीं। वजह यह थी कि कुस्तुनताइन 11 को बहुत से ऐसे फ़ायदे हासिल थे जो उस्मानी तुर्कों के पास नहीं थे। सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि उसने दिफाई जंग खुले मैदान में नहीं बल्कि शहर की महफूज दीवारों के पीछे लड़ना थी। यानी उसके सिपाही महफूज जगहों से दुश्मन पर गोले, पत्थर, तीर और ग्रीक फायर जैसा खतरनाक केमिकल फेंक सकते थे। वही ग्रीक फायर जिसकी आग पानी से भी नहीं बुझती थी। लेकिन इसके मुकाबले में दुश्मन इसके सिपाहियों को तभी नुकसान पहुंचा सकते थे जब वो दीवारों पर चढ़ आएं, और यही काम तो तकरीबन नामुमकिन था। इसकी एक मुंतकी वजह इन दीवारों की बनावट थी। सबसे बाहर एक 50 फुट चौड़ी और 20 फुट गहरी खंदक थी जिसमें ज़मीन के नीचे बिछे पाइप्स के ज़रिए पानी भरा जा सकता था।
پھر اس کے پیچھے ایک چھوٹی دیوار، اس کے پیچھے ایک اور بلند دیوار اور سب سے آخر میں تیسری دیوار تھی۔ یہ آخری دیوار 4 میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ دوسری اور تیسری دیوار کے درمیان ایک 60 فٹ چوڑا پلیٹ فارم بھی تھا، جس پر کھڑے ہو کر شہر کے محافظ آگے بڑھتی عثمانی فوجوں پر تیروں کی بارش جاری رکھ سکتے تھے، یعنی ایک خندق، 2 دیواریں اور دیواروں سے تیروں کی بارش کرتے سپاہی۔ ان سب سے گزرنے کے بعد ہی ترک فوج اس پلیٹ فارم پر چڑھ سکتی تھی جہاں وہ محافظوں سے دو بدو مقابلہ کر سکے، اور محافظوں کے پاس تیسری دیوار کے پیچھے پناہ لینے کی آپشن بھی موجود تھی۔ دوستو، یہ تھا وہ زبردست دفاعی نظام جس کی دیواروں پر چڑھتے چڑھتے ہی لاکھوں کی فوج ختم ہو جایا کرتی تھی۔ صدیوں سے شہر کی یہی تاریخ رہی تھی۔ صرف دیواریں ہی نہیں بلکہ شہر کا سارا نقشہ ہی جنگی نقطہ نظر سے بنایا گیا تھا۔ قسطنطنیہ کا باہر والا علاقہ ابنائے باسفورس کے ایک تنگ سے سمندری راستے پر مشتمل تھا۔ نیچے سی آف مارمرا یعنی پھر سمندر اور اوپر گولڈن ہان یعنی تیسری طرف بھی پانی، لیکن یہ گولڈن ہان قسطنطنیہ کا ایک کمزور پہلو بھی تھا۔ یہ تنگ سمندری راستہ اگر کوئی پار کر کے قسطنطنیہ کی طرف آ جائے تو اس طرف کی دیوار بہت کمزور تھی، لیکن شہر کے محافظوں نے اس کا بھی ایک شاندار حل نکال رکھا تھا۔ وہ یوں کہ اپریل 1453 میں اس 400 میٹر چوڑے سمندری راستے پر ایک 30 ٹن وزنی زنجیر لگا دی تھی۔ جیسے کسی سڑک پر بیریئر لگایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ زنجیر راستے میں دونوں طرف فٹ کر دی گئی تھی۔ زنجیر کے ایک سرے پر قسطنطنیہ اور دوسرے پر گلاٹا کی آبادی تھی۔ گلاٹا جنیوا کی کالونی تھا، اور اگرچہ جنیوا کے کچھ جنگجو ذاتی طور پر قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے شہر کے اندر پہنچے ہوئے تھے، لیکن سرکاری طور پر جنیوا غیر جانبدار تھا، اس لیے عثمانی زنجیر ہٹانے کے لیے گلاٹا میں داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ زنجیر کو کاٹا بھی نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کے پیچھے حفاظت کے لیے 10 بحری جہاز بھی کھڑے تھے۔ گولڈن ہان کے بعد دوسرا حملہ سی آف مارمرا کی جانب سے ہو سکتا تھا، لیکن یہ رف پانی کا سمندر تھا، یعنی سمندر پرسکون نہیں رہتا تھا اور جہازوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ جہاز ساحل پر پھنس سکتے تھے، الٹ سکتے تھے یا کسی سمندری چٹان سے ٹکرا کر پاش بھی ہو سکتے تھے، یعنی یہ جگہ بھی حملوں کے لیے موزوں نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ 3 طرف سمندر اور ایک طرف دنیا کی محفوظ ترین سمجھی جانے والی دیواریں قسطنطنیہ کی حفاظت کر رہی تھیں۔ اب قسطنطین نے صرف یہ کرنا تھا کہ وہ اپنی فوج کے ساتھ شہر میں بند ہو کر بیٹھ جائے، اور جب دشمن ایڈرین سے 140 میل کا تھکا دینے والا سفر کر کے قسطنطنیہ پہنچے تو قسطنطین اسے جنگ میں مسلسل الجھائے رکھے، اور اس وقت تک الجھائے رکھے جب تک وہ اور اس کی فوج سخت گرمی، بھوک، پیاس اور بیماری سے ادموئی نہ ہو جائے۔ اور دوستو، یہی وجہ تھی کہ کم فوج اور محدود وسائل کے باوجود قسطنطین بہت پر اعتماد تھا اور اپنی عوام کو فتح کی بھرپور امید بھی دلا رہا تھا۔ یہ تو تھے شہر کے اپنے حفاظتی انتظامات، لیکن شہر کا ایک اور حفاظتی نظام بھی تھا، اور وہ تھا اس کے یورپ کے ساتھ سفارتی تعلقات۔ بظاہر ترک سلطنت کے درمیان یہ شہر تنہا نظر آتا تھا، لیکن سلطنت عثمانیہ کے باہر سارا یورپ تھا۔ اگر پوپ نیکولس 5 صلیبی جنگوں کا اعلان کرتا تو سارا یورپ قسطنطنیہ کی مدد کے لیے آ سکتا تھا، لیکن اس کے لیے پوپ کی قسطنطنیہ سے ایک شرط تھی، اور وہ یہ کہ قسطنطنیہ کے آرتھوڈاکس فرقے کو کیتھولک میں ضم کر کے اس کی الگ حیثیت ختم کر دی جائے۔ قسطنطنیہ نے یہ شرط بھی ان دنوں قبول کر لی تھی، اور پوپ کا ایک نمائندہ کارڈینل ایسوڈور 200 یا 300 تیر اندازوں کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچ بھی چکا تھا، اور 12 دسمبر 1452 کو ہیگا صوفیہ کے چرچ میں ایک تاریخی تقریب میں دونوں چرچ ایک ہو گئے تھے۔ اب یورپ سے قسطنطنیہ کی مدد کے لیے کسی بھی وقت صلیبی فوج آ سکتی تھی، لیکن ایسا ہوا نہیں، کیونکہ پوپ کی تمام تر کوششوں کے باوجود بھی کوئی یورپی طاقت عثمانیوں کے خلاف جنگ پر راضی ہی نہیں ہوئی۔ وجہ یہ تھی کہ 15ویں صدی کے یورپ میں مذہبی جوش بہت کم ہو چکا تھا۔ سلطان کے والد کے دور میں صلیبی جنگوں میں شکستوں کے بعد اب پوپ کا بھی پہلے جیسا اثر نہیں رہا تھا۔ یورپی طاقتیں اب مذہب سے زیادہ اپنے مفادات کو دیکھتی تھیں، اور ویسے بھی جنگی لحاظ سے اس وقت کسی عیسائی ریاست کے لیے اس وقت کی سپر پاور سلطنت عثمانیہ سے ٹکرانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ سلطان ہنگری اور دیگر یورپی ممالک سے امن اور تجارت کے معاہدے پہلے سے کر چکا تھا۔ یہی نہیں بلکہ سربیا جو سلطان کی باجگزار ریاست تھی، اس نے تو 1500 کے لگ بھگ عیسائی فوجی بھی سلطان کی مدد کے لیے بھیج دیے تھے، لیکن ایک چھوٹی سی مدد بہرحال قسطنطنیہ کو بھی ملی۔ وہ یہ کہ جنوری 1453 میں جنیوا کا ایک مشہور جنگجو کمانڈر جسٹینیانی اپنے 700 جنگجوؤں کے ساتھ قسطنطنیہ پہنچ گیا۔ قسطنطین نے جسٹینیانی کی سپاہانہ مہارت جانتے ہوئے اسے اپنی فوج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا۔ پوپ کے تیر اندازوں اور جسٹینیانی کے دستے کے مل جانے سے اب قسطنطین کی فوج 9000 تک پہنچ چکی تھی۔ سب سے پہلے تو شہر کی جنگی حکمت عملی کا سلطان نے اچھا بندوبست کر لیا، یعنی یورپی طاقتوں سے معاہدے کر کے اسے بے اثر کر دیا۔
اس کے بعد قسطنطنیہ کی فوج دیواروں اور سمندری پوزیشن سے نمٹنے کے لیے سلطان نے جو تیاری کی وہ کچھ یوں تھی۔ 1452 میں سلطان نے ابنائے باسفورس کے کنارے پر ایک قلعے کی تعمیر شروع کر دی اور اس قلعے کا نام رومیلی ہزار رکھا گیا۔ پرجوش نوجوان سلطان نے خود مزدوروں کے ساتھ محنت کر کے صرف 4.5 ماہ میں یہ قلعہ کھڑا کر دیا۔ قلعے میں توپیں لگا کر کوئی 400 سپاہی بھی تعینات کر دیے گئے۔ اسی قلعے کے عین سامنے باسفورس کے ایشیائی کنارے پر ایک قلعہ اندولو ہزار سلطان کے پردادا باجدید اول نے پہلے ہی بنوا رکھا تھا۔ اس قلعے میں بھی توپیں اور فوج لگا دی گئی۔ اب دونوں قلعوں کے درمیان صرف آدھ میل چوڑے سمندر سے کوئی بحری جہاز تو کجا ایک کشتی بھی بغیر اجازت نہیں گزر سکتی تھی۔ قلعہ رومیلی ہزار میں ہی اوربن کی توپ نے وینس کا ایک بحری جہاز بھی ڈبو دیا، جس کی کہانی ہم آپ کو پچھلی قسط میں بتا چکے ہیں، اور اسی آدھے میل چوڑے سمندر سے گزرنے کی کوشش میں وینس کے 2 اور بحری جہاز بھی پکڑے جا چکے تھے۔ یوں یہ راستہ قسطنطنیہ کی کسی بھی قسم کی مدد کے لیے بند ہو چکا تھا۔ جبکہ سی آف مارمرا میں پہلی عثمانی بحری بیڑا پہرا دے رہا تھا، سو یہ راستہ بھی بند تھا۔ سلطان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن ایک چیز جو قسطنطنیہ کے شہنشاہ کے پاس تھی وہ نہیں تھی، اور یہی چیز قسطنطین کو سب سے بڑا بھروسہ بھی دے رہی تھی۔ بات یوں تھی کہ سخت سردی ہو یا گرمی، دونوں میں ہی قسطنطنیہ کے باہر کوئی فوج زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتی تھی۔ حملے کے لیے بہترین موسم بہار تھا، یعنی مارچ سے اپریل تک کا وقت، اور اس کے بعد بھی کوئی فوج زیادہ سے زیادہ 1 ماہ یعنی مئی تک محاصرہ قائم رکھ سکتی تھی۔ لیکن اس کے بعد سخت گرمی، پیاس اور بیماریاں اس فوج کی ایک ایسی کمر توڑنا شروع کرتی تھیں کہ محاصرہ ختم کرنا پڑتا تھا۔ یعنی اب قسطنطین صرف 3 ماہ اگر عثمانی فوج کو شہر سے باہر روک لیتا تو وہ یہ جنگ جیت چکا تھا، اور قسطنطنیہ کے حفاظتی انتظامات بھی اس لیول کے تھے کہ 3 ماہ تک کسی فوج کو باہر روکا جا سکتا تھا، جبکہ سلطان کے پاس ان 3 ماہ سے بھی کم وقت تھا، کیونکہ جتنی بڑی فوج وہ لے کر آیا تھا اس کے کھانے پینے اور رفع حاجت سے ہی ایسے مسائل ہونا تھے جنہیں جھیلنا کسی چھوٹی فوج کے لیے ناممکن تھا، کجا یہ کہ لاکھوں کی بڑی فوج، اور وہ بھی ایسی فوج جو مختلف قبیلوں سے جمع کی ہوئی تھی اور مختلف سرداروں کے نیچے کام کر رہی تھی۔ ان سب باتوں کو ذہن میں رکھ کر جب سلطان ایڈرین سے چلا تھا تو یہ 30 مارچ 1453 کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا۔ سلطان نے خاص طور پر جمعے کے دن کو مبارک سمجھتے ہوئے روانگی کے لیے منتخب کیا تھا۔ سلطان گھوڑے پر سوار اس طرح آگے بڑھ رہا تھا کہ اس کے دونوں طرف گھوڑ سوار سید زادے تھے، ان کے ساتھ علماء اور شویخ کی بڑی تعداد بھی تھی، اور یہ سب لوگ بلند آواز سے کامیابی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ اس دور کی باقی فوجوں کے برعکس یہ فوج راستے میں آنے والے دیہات اور چھوٹے شہروں کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہی تھی۔ سب سے آخر میں توپیں کھینچ کر لائی جا رہی تھیں۔ صرف بڑی توپ کو 60 بیل اور 200 آدمی کھینچ رہے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ایک جدید فوج کی طرح وہ عثمانی لشکر کے آگے بڑھنے والے راستوں کو بھی بہتر بناتے جا رہے تھے۔ فوج کے انجینئرز کی کئی ٹیمیں فوج کے مرکزی حصے کی روانگی سے پہلے ہی قسطنطنیہ کی جانب بڑھ چکی تھیں۔ یہ ٹیمیں فوج کی گزرگاہوں پر راستوں اور پلوں کی مرمت کر رہی تھیں۔ توپیں گزارنے کے لیے اونچے نیچے اور خراب راستوں کو ہموار کیا جا رہا تھا۔ جہاں راستے زیادہ خراب تھے وہاں پتھر بچھا کر پختہ سڑکیں بنا دی گئی تھیں۔ فوج کے ساتھ صرف سپاہی ہی نہیں بلکہ ہر ضروری کام کے لیے لوگ موجود تھے۔ ان میں باورچی، کارپینٹر، لوہار، موچی، لکڑہارے، درزی، گولے بنانے والے اور کلی سب بھی شامل تھے۔ ادھر قسطنطنیہ میں بھی سلطانی فوج کے پہنچنے کی خبر ہو چکی تھی۔ عیسائیوں کا مذہبی تہوار ایسٹر شروع ہونے والا تھا۔ یورپ سے مدد کی ساری امیدیں دم توڑ چکی تھیں اور اب شہر کی آرتھوڈکس آبادی پھر سے کیتھولک چرچ کے خلاف ہو چکی تھی۔ 1 اپریل کو ایسٹر سنڈے تھا۔ قسطنطنیہ کا ہر گرجا گھر عبادت گزاروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ عثمانی فوج کے حملے کو ناکام بنانے کی دعائیں مانگی جا رہی تھیں اور زور و شور سے گھنٹیاں بجائی جا رہی تھیں، لیکن ہیگا صوفیہ میں کوئی دعا مانگنے والا تھا نہ شمع جلانے والا، چونکہ کیتھولک پوپ قسطنطنیہ کی مدد کے لیے صلیبی فوج نہیں بھیج سکا تھا۔ اس لیے شہر کی آرتھوڈکس آبادی نے بھی ایسٹر کی مقدس تہوار پر ہیگا صوفیہ کا بائیکاٹ کر دیا تھا۔ 2 اپریل کو بڑی تعداد میں عثمانی فوج شہر کے سامنے پہنچنا شروع ہو گئی اور شہر کے تمام دروازے آخری بار بند کر دیے گئے، بلکہ شہر کے مرکزی پھاٹک کو تو بہت پہلے ہی اکھاڑ کر وہاں پتھر چون دیے گئے تھے۔ مغربی دیوار والی خندق پر بنے تمام پل بھی گرا دیے گئے تاکہ عثمانی فوج خندق کو پار نہ کر سکے۔ سلطان 30 مارچ کو جمعے کے روز چلا تھا اور 6 اپریل کو جمعے ہی کے روز شام کے وقت وہ شہر کے سامنے پہنچ گیا۔ وہ مالٹیپی کی اسی پہاڑی پر کھڑا شہر کو دیکھ رہا تھا جس پر کبھی اس کا باپ کھڑا ہوا تھا۔ یہ پہاڑی دشمنوں کے تیروں اور گولوں کی پہنچ سے تو بہت دور تھی، لیکن ہیگا صوفیہ کے بلند گنبد یہاں سے بھی دکھائی دیتے تھے۔ سپاہی آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے کہ اس چرچ کے تہخانوں میں بہت بڑا خزانہ ہے جو ان کے ہاتھ آئے گا۔
لیکن سلطان ان کی باتوں سے بے پرواہ دشمن کے دفاع کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے شہر کی مغربی دیوار کے سامنے اپنا سرخ اور سنہری خیمہ نصب کروایا، عین اسی جگہ جہاں اس کے والد نے 31 برس پہلے اپنا خیمہ نصب کیا تھا، اور اسی پہاڑی کے سامنے رومن ہاؤس گیٹ کے پاس وہ دیوار تھی جس پر مراد دوم کی توپوں نے گولے برسائے تھے، جس سے وہ کسی حد تک ٹوٹ چکی تھی اور اب قسطنطنیہ اپنی غربت کے باعث اسے مرمت بھی نہیں کروا پایا تھا۔ لیکن یہ صرف ایک اندرونی دیوار تھی، جبکہ باہر والی دیوار ابھی سلامت تھی۔ سلطان کی توپیں اگر یہ باہر والی دیوار بھی توڑ دیتیں تو اس کے بعد عثمانی فوج اور شہر کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ یہی سوچ کر سلطان نے اس پہاڑی پر اپنا خیمہ لگوایا تھا تاکہ وہ اپنی نگرانی میں یہ اہم ترین مہم سر انجام دے سکے۔ اسی جگہ یعنی فوج کی پوزیشن کے سینٹر میں اس کے بہترین سپاہی جینیچری، تیر انداز اور حملہ کرنے والے گھڑ سوار دستے تھے جنہوں نے مالٹیپی کی پہاڑی کو گھیر رکھا تھا۔ سلطان کے خیمے کے گرد خندق کھود کر باڑ نصب کر دی گئی اور ڈھالوں سے اضافی آڑ بھی بنا دی گئی۔ دیوار توڑنے کے لیے سلطان کے خیمے کے سامنے ہی بڑی توپ نصب ہونا تھی، لیکن وہ ابھی پہنچی ہی نہیں تھی کیونکہ وہ اتنی بھاری تھی کہ اسے کھینچنے والے باقی فوج سے پیچھے رہ گئے تھے، بلکہ باقی توپوں میں سے بھی صرف چند ہلکی توپیں ہی پہنچی تھیں۔ اناطولیہ سے آنے والی فوج کو سلطان کے دائیں ہاتھ اور یورپ سے آئی باجگزار ریاستوں کی فوج کو بائیں ہاتھ تعینات کر دیا گیا۔ قسطنطنیہ کی 4 میل لمبی حفاظتی دیوار کے 3 حصے تھے۔ سلطان نے بھی اپنی فوج کو اسی ترتیب سے کھڑا کیا۔ ان 3 حصوں میں سب سے اہم دیوار کا درمیانی حصہ تھا جو لائکس ویلی کہلاتا تھا، اور اصل میں یہی وہ حصہ تھا جس کی دیوار سب سے کمزور تھی۔ اس حصے کے دونوں کناروں پر ایک ایک گیٹ تھا۔ سلطان کے خیمے کے دائیں ہاتھ پر جو گیٹ تھا وہ سینٹ رومانوس گیٹ بھی کہلاتا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ والا گیٹ ہیڈریانوپل تھا۔ دیوار لائکس ویلی کے بالکل سامنے سلطان نے اپنی نگرانی میں 50,000 سپاہی تعینات کیے تھے، جن میں 12,000 جینیچری بھی شامل تھے۔ سلطان کے دائیں ہاتھ یعنی سینٹ رومانوس گیٹ سے آگے مارمرا کے سمندر تک مزید 50,000 فوج تعینات تھی۔ یہ اناطولیہ سے آئی ہوئی مسلمان پیدل فوج تھی۔ یہ تربیت یافتہ بہترین ہتھیاروں اور ذرا بختروں سے لیس سپاہی تھے، جبکہ سلطان کے بائیں ہاتھ یعنی ہیڈریانوپل گیٹ سے لے کر گولڈن ہان تک کوئی 1,00,000 فوج تعینات تھی۔ یہ انتہائی غیر منظم اور کم تربیت یافتہ سپاہی تھے جنہیں باشی بزوکس کہا جاتا تھا۔ ان میں یورپ سے آئی ہوئی عیسائی فوج بھی شامل تھی۔ عثمانی فوج کے بالکل آگے شہر کی حفاظتی دیوار سے 250 گز کے فاصلے پر ترک انجینئرز نے ایک خندق کھود رکھی تھی۔ اس خندق کے پیچھے ایک چھوٹی سی دیوار بنا کر اس کے پیچھے گڑھے کھود کر ان میں توپیں فٹ کی گئی تھیں۔ بڑی توپ کو سلطان کے خیمے کے بالکل سامنے نصب کیا گیا تھا، جہاں سے وہ حفاظتی دیوار کے سب سے کمزور حصے کو بآسانی نشانہ بنا سکتی تھی۔ سلطانی فوج کے مقابلے میں قسطنطین نے اپنی تقریباً پوری ہی فوج یعنی 9,000 سپاہی 4 میل لمبی مغربی دیوار پر پھیلا دیے تھے۔ سلطان کی 69 یا 70 توپوں کے مقابلے میں قسطنطین کے پاس صرف 15 توپیں تھیں۔ اس پر مزید یہ کہ دیواریں کمزور ہو چکی تھیں اور ان پر رکھ کر اگر توپیں چلائی جاتیں تو جھٹکوں سے دیواریں ٹوٹ بھی سکتی تھیں۔ چنانچہ دیوار پر نمائشی انداز میں توپیں لگا دی گئیں، جبکہ سی آف مارمرا والی 5 میل لمبی دیوار جو سمندر کے ساتھ تھی اور یہاں سے حملے کا زیادہ خطرہ نہیں تھا، وہاں کچھ فاصلے پر صرف نگرانی کے لیے چند سپاہی اور کچھ توپیں نصب تھیں۔ رہ گئی شہر کی تیسری طرف گولڈن ہان والی سائیڈ کی دیوار، تو یہ حصہ زنجیر کی وجہ سے پہلے ہی محفوظ بنایا جا چکا تھا، اس لیے وہاں کوئی فوج تعینات نہیں کی گئی۔ دوستو یہ تو تھی دونوں طرف کی زمینی فوج کی پوزیشن۔ اب ذرا دونوں فوجوں کی بحری پوزیشن دیکھتے ہیں۔ تو سلطان کے 180 یا بعض روایات کے مطابق 140 بحری جہاز سی آف مارمرا سے آبنائے باسفورس تک پیٹرولنگ کر رہے تھے۔ ہم آپ کو پچھلی قسط میں بتا چکے ہیں کہ زنجیر کی وجہ سے عثمانی جہاز گولڈن ہان میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، جبکہ قسطنطنیہ کا پورا بحری بیڑا 20 سے 30 جہازوں پر مشتمل تھا اور گولڈن ہان کی بندرگاہ میں محفوظ کھڑا تھا۔ لیکن اب اس کے امتحان کا وقت آن پہنچا تھا، کیونکہ 7 اپریل کو کیل کانٹے سے لیس عثمانی فوج انہیں چاروں طرف سے گھیر چکی تھی۔ چھوٹی چھوٹی چند جھڑپیں بھی ہو چکی تھیں، لیکن یہ تو صرف ایک ٹریلر تھا۔ 12 اپریل کی رات سلطان محمد اپنی بڑی توپ کے پاس آیا اور چند لمحوں بعد پہلے گولے کی ضرب سے قسطنطنیہ کی دیواریں تھرا اٹھیں۔ توپوں کے ساتھ ساتھ عثمانیوں کی منجنیقیں بھی دیوار کے پار شہر میں پتھر پھینک رہی تھیں۔ کئی پتھر شاہی محل پر بھی گرے۔ قسطنطنیہ پر روزانہ 120 گولے فائر ہوتے تھے۔ 100 سے 600 کلو گرام تک وزنی گولے جب شہر کے اندر گرتے تو میلوں تک زمین لرز اٹھتی۔ جواب میں دیوار کے محافظوں نے بھی اپنی توپیں چلانے کا فیصلہ کیا، لیکن ہوا یہ کہ ان کی سب سے بڑی توپ فائر کرتے ہوئے پھٹ گئی۔ وجہ یہ تھی کہ توپیں چلانے کے لیے اچھے ماہرین اور مناسب بارود موجود ہی نہیں تھا۔
बहरहाल रोमियो ने तहफ़्फ़ुज़ तो किसी सूरत करना था। उन्होंने चाक और ईंटों का पाउडर मिक्स करके एक मिसाला तैयार किया जिसे दीवारों पर उंडेल दिया जाता ताकि दीवारों में और ज़्यादा मजबूती पैदा हो सके। इसके अलावा शहर वालों ने अपने लिहाफों और चटाइयों से रुई और चमड़ा निकाल कर उन्हें लकड़ी की लंबी लंबी शीटों पर बांध दिया और इन शीटों को दीवारों के आगे लटकाना शुरू किया ताकि दीवारें गोलों का दबाव बर्दाश्त कर सकें। लेकिन जदीद और भारी भरकम गोलों के सामने कोई भी ऐसा टोटका, कोई ऐसी तरकीब काम नहीं आ रही थी। सिर्फ एक हफ्ते की बमबारी से ही बैरूनी दीवार का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। लेकिन यहाँ उस्मानियों के लिए भी एक मसला पैदा हो गया, वो ये कि उस्मानियों की बड़ी तोप गोला फायर करने के बाद तेज़ी से ठंडी होने लगती थी जिससे उसकी नाल टूटने लगती थी। तेज़ी से ठंडा होने से बचाने के लिए उस पर गर्म तेल डालना पड़ता था। इसी मसले की वजह से बड़ी तोप दिन में सिर्फ 7 बार फायर कर सकती थी। दूसरी तोपों के साथ भी कुछ ऐसे ही मसाइल थे जिनकी वजह से फायरिंग बार बार रोकना पड़ती थी। लेकिन ये वक्फा कुस्तुनतुनिया वालों के लिए बहुत बड़ी नेमत था। इसी दौरान उन्होंने सेंट रोमानोस गेट के पास टूटी हुई दीवार इस तरह मुरम्मत कर ली कि अब वहाँ पत्थरों और ईंटों की एक बाड़ बन गई थी। कुछ दूसरी कमज़ोर जगहों पर मिट्टी और रेत से दीवार की मुरम्मत भी कर दी गई थी। 18 अप्रैल को उस्मानियों ने एक ऐसी ही कमज़ोर जगह से शहर में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन बारिश की वजह से यहाँ मिट्टी की दीवार पर फिसलन ज़्यादा थी जिसकी वजह से उस्मानी फ़ौज ऊपर ना चढ़ सकी। वैसे भी रोमी फ़ौज ऊपर से तीरों, पत्थरों और गोलियों की बारिश कर रही थी, सो उस्मानियों को पीछे हटना पड़ा। इस हमले में 200 उस्मानी सिपाही जान से चले गए। एक तरफ जहाँ शहर में दाखिल होने और गेट खोलने की ये कोशिश नाकाम हो रही थी, वहीं उस्मानी फ़ौज के साथ एक और हादसा भी हो गया। अभी जंग के इब्तदाई दिन ही थे कि सुल्तान मोहम्मद की उम्मीदों का मरकज़ और सबसे बड़ी तोप फायर करते हुए एक खौफनाक धमाके से फट गई। ना सिर्फ तोप फटी बल्कि इसे चलाने वाले और इसके इर्द गिर्द खड़े माहिर तोपसाज और सिपाही भी मारे गए। इन मारे जाने वालों में से एक और बंद भी था जिसने ये तोप बनाई थी। ये बहुत बड़ा नुकसान था, नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान। लेकिन अब नई तोप बनाने का वक्त बहरहाल नहीं था। चुनांचे देसी हल निकाला गया कि तोप की टूटी हुई नाल को जोड़कर इस पर लोहे के बड़े बड़े रिंग्स चढ़ा दिए गए। ये जुगाड़ आर्जी तौर पर काम कर गया और तोप ने फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन कुछ अरसे बाद ये फिर टूट गई। सुल्तान को बहुत गुस्सा आया, लेकिन ज़ाहिर है गुस्सा ब्रॉन्ज की टूटी हुई नाल को जोड़ तो नहीं सकता था, सो बेकार था। अब सुल्तान को अकल ही लड़ाना थी। वो और उसके साथी अकल लड़ाते रहे और किसी न किसी तरह बड़ी तोप कुछ देर के लिए फायर के काबिल बनाते रहे। लेकिन अभी एक बड़ा धचका और भी था। दोस्तों, हम आपको पिछली किस्त में बता चुके हैं कि सुल्तान ने यूरोपीय ताकतों हंगरी और वीनस समेत कई मुल्कों से सुलह कर ली थी या मुआहदे कर लिए। लेकिन जब सुल्तान इन ताकतों से बेफिक्र होकर कुस्तुनतुनिया का मुहासरा शुरू कर चुका था तो अचानक एक यूरोपियन एम्पायर हंगरी ने उस्मानियों से अमन मुआहदा तोड़ दिया। दूसरी तरफ जनेवा ने भी अपने शहरियों को कुस्तुनतुनिया की मदद का हुक्म दे दिया। इन वाक़यात ने उस्मानियों पर दबाव बढ़ा दिया कि वो शहर को जल्द से जल्द फतह करें या वापस लौट जाएं और अपनी सल्तनत की हिफाजत करें। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर उस्मानियों को इन्हीं में से एक दुश्मन से बहुत बड़ी मदद मिल गई। हंगरी का वो सफ़ीर जो अमन मुआहदे के खात्मे का पैगाम लेकर आया था, वो अनजाने में तुर्कों को एक बहुत बड़े काम की बात बता गया। उसने तुर्कों को तोप से फायर करते देखा तो तुर्कों की नातजर्बाकारी पर हंसने लगा। फिर उसने खुद ही तुर्कों को बताया कि तुम एक दीवार पर एक ही जगह को निशाना बनाकर गलती कर रहे हो। दीवार तोड़ने का सही फार्मूला 3 निशानात पर ट्राइएंगल में निशाने लगाना है। तुर्कों के हाथ हंसी हंसी में फार्मूला आ गया। उन्होंने ऐसा ही किया और दीवार की तबाही का अमल तेज़ हो गया। लेकिन दूसरी तरफ कुस्तुनतुनिया के लिए समंदरों से मदद भी आ गई। ज़मीनी मुहाज के साथ बहरी मुहाज भी भरपूर गर्म हो चुका था। तुर्क बहरी बेड़े ने 18 अप्रैल को अपने एडमिरल सुलेमान बाल्टोगलू की क़यादत में गोल्डन हान पर पहला हमला किया। उस्मानियों ने जंजीर की हिफाजत के लिए खड़े मुखालिफ जहाज़ों पर पहले गोलाबारी की और फिर इन जहाज़ों पर चढ़कर कब्जा करने की कोशिश की। लेकिन कुस्तुनतुनिया के जहाज़ बहुत बड़े थे और इन पर छोटे गोलों का कोई असर नहीं हुआ। इनके मुहाफिजों ने अपने बुलंद जहाज़ों से तीरों की बारिश करके उस्मानियों को पीछे धकेल दिया। 2 रोज़ बाद 20 अप्रैल की सुबह उस्मानी बेड़े को दूसरे चैलेंज से वास्ता पड़ा जब सी ऑफ मार्मरा में जनेवा की 3 बहरी जहाज़ उनके मुकाबले पर आ गए। इन जहाज़ों को पोप निकोलस V ने भेजा था। इनमें कुस्तुनतुनिया के लिए सिपाही हथियार और खुराक लदी हुई थी। इनके साथ कुस्तुनतुनिया का एक तिजारती बहरी जहाज़ भी था। सुल्तान उस वक्त साहिल से 2 मील दूर अपने खेमे में बैठा था। उसे इन जहाज़ों के आने की खबर मिली तो वो घोड़ा दौड़ाता हुआ साहिल पर पहुंचा। उसने अपने बहरी बेड़े के कमांडर को सख्त तरीन पैगाम भेजा, तुम इन जहाज़ों को पकड़कर मेरे पास ले आओ या फिर जिंदा मेरे पास मत आना।
سلطان اتنا پرجوش اور مضطرب تھا کہ وہ اپنا گھوڑا بار بار پانی میں ڈال رہا تھا۔ وہ بلند آواز میں پکار کر اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، لیکن ایک بار پھر وہی مسئلہ تھا کہ دشمن کے جہاز عثمانی بحری جہازوں سے جسامت میں بہت بڑے تھے۔ ان پر گولہ باری اور تیروں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ 3 گھنٹے کی لڑائی اور بھاری جانی نقصان اٹھا کر عثمانی بحری بیڑا پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ قسطنطنیہ والوں نے زنجیر ہٹا کر چاروں امدادی جہاز گولڈن ہان میں داخل کر لی اور زنجیر پھر برابر کر دی۔ اب ظاہر ہے عثمانی سلطان محمد ثانی کا غصے میں آنا جائز تھا۔ وہ 10,000 سپاہیوں کے ساتھ اپنی بحری بیڑے کے ہیڈ کوارٹر پہنچا۔ اس نے ایڈمرل سلیمان بالٹوگلو کو 100 کوڑے لگوائے اس کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم دیا اور اسے برطرف کرتے ہوئے حمزہ بیگ کو نیا ایڈمرل بنا دیا۔ عثمانی فوج کو اب اگر فتح حاصل کرنا تھی تو جہازوں کو ہر صورت گولڈن ہان میں پہنچانا تھا۔ سلطان محمد نے بحری جنگی تاریخ کو بہت باریکی سے پڑھا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ تاریخ میں کئی بار بحری جہازوں کو زمینی راستوں پر بھی کھینچنا پڑتا ہے۔ سلطان نے بھی اپنے جہاز خشکی کے راستے گولڈن ہان میں اتارنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے گلاٹا سے گولڈن ہان تک لکڑی کے تختوں کی تقریباً 1.5 میل لمبی سڑک بنوائی۔ اس سڑک کے راستے میں ایک 200 فٹ اونچی پہاڑی بھی آتی تھی۔ سڑک پر لکڑی کے پہیے رکھ کر انہیں جانوروں کی چربی سے چکنا کر دیا گیا۔ پھر چرخیوں کی مدد سے چھوٹے بحری جہازوں کو سمندر سے کرین کی طرح اٹھا کر ان پہیوں پر رکھوایا گیا۔ سینکڑوں انسان اور بیل انہیں کھینچ کر زنجیر کو بائی پاس کرتے ہوئے گولڈن ہان میں لے گئے اور اس طرح بحری جہاز گولڈن ہان میں اتار دیے گئے۔ قسطنطنیہ کا ایک مضبوط سہارا ٹوٹ گیا۔ گولڈن ہان پار ہو جانے سے قسطنطنیہ میں کوہرام مچ گیا۔ شہر والوں کو مغربی دیوار سے سینکڑوں سپاہی اور تیر انداز گولڈن ہان والی دیوار پر بھیجنا پڑے۔ اس منتقلی کی وجہ سے مغربی دیوار کا دفاع جو پہلے ہی کمزور پڑ چکا تھا مزید کمزور ہو گیا۔ قسطنطنیہ کے محافظ اس نتیجے پر پہنچے کہ شہر کو بچانا ہے تو گولڈن ہان سے عثمانی بیڑے کو ہٹانا ہوگا۔ اسی لیے 28 اپریل کو قسطنطنیہ کے 5 بڑے بحری جہازوں اور کئی چھوٹی کشتیوں نے عثمانی بیڑے پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے گریک فائر سے عثمانی جہازوں کو جلانے کی بھی کوشش کی، لیکن یہ حملہ کامیاب نہیں ہوا، بلکہ ان کی ایک حملہ آور کشتی مکمل تباہ اور دوسری بیکار ہو گئی۔ عثمانیوں کی بھی ایک کشتی تباہ ہوئی لیکن باقی بیڑا محفوظ رہا۔ بحری لڑائی میں شدت آنے کے ساتھ ساتھ زمینی محاذ پر بھی جنگ تیز ہو گئی۔ 7 مئی تک عثمانیوں نے شہر کی دیوار پر 2 بڑے حملے بھی کر دیے تھے، لیکن دیوار پر چڑھنا اب بھی ممکن نہیں ہو پا رہا تھا۔ عثمانیوں نے لکڑی کے بنے ہوئے ٹاورز کے ذریعے بھی سپاہیوں کو دیوار پر اتارنے کی کوشش کی، لیکن یہ بھی ناکام رہی۔ مزید یہ کہ عثمانی انجینئرز نے بارودی سرنگیں بچھانے کے لیے جو سرنگیں کھودی تھی ان میں بھی محافظوں نے پانی چھوڑ دیا۔ عثمانی فوج ایک بار پھر بد دل ہونے لگی۔ اس پر مزید یہ کہ وینس سے ایک جہاز قسطنطنیہ پہنچا جس نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ اصل میں تو یہ جہاز شہر والوں کو خبر دینے آیا تھا کہ یورپ سے کوئی فوج ان کی مدد کے لیے نہیں آئے گی، لیکن چونکہ عثمانیوں کے یورپی ملکوں سے معاہدے ٹوٹ چکے تھے اس لیے وہ سمجھے کہ ہنگری سے فوج آ رہی ہے۔ عثمانی فوج میں مشہور ہو گیا کہ ہنگرین جرنیل کی قیادت میں ایک صلیبی لشکر زمینی راستے سے تھریس پہنچ گیا ہے، جس کا نشانہ اب عثمانی دارالحکومت ایڈرین ہوگا۔ ان کے خیال میں وینس کا یہ جہاز بھی دراصل اسی صلیبی لشکر کا ایک حصہ تھا۔ یہ افواہ محاصرے میں بیٹھی فوج کے لیے نیندیں اڑا دینے والی تھیں۔ سلطان کے لیے فوجیں لے کر آنے والے سردار بھی اس افواہ سے فتح کی امید چھوڑنے لگے تھے۔ اس کے لیے سلطان اور اس کے مشیروں نے طے کیا کہ ایک آخری پرزور حملہ کیا جائے۔ اس حملے میں شہر فتح ہو گیا تو ٹھیک، ورنہ محاصرہ ہٹا لیا جائے گا۔ آخری حملے سے پہلے 26 مئی 1453 کی رات سلطان محمد نے ایک نفسیاتی حربہ آزمایا۔ اس نے حکم دیا کہ اب سے ہر رات ہر خیمے کے سامنے ایک نہیں 2 بڑے بڑے الاؤ روشن کیے جائیں۔ سپاہی آدھی رات تک فوجی بینڈ بجائیں اور خوب نعرے بازی کی جائے۔ پہلی رات جیسے ہی الاؤ روشن ہوئے، روشنی کی ایک لکیر تا حد نظر پھیل گئی۔ فوجی بینڈ اتنی زور سے بجے کہ قسطنطنیہ کے محافظ مارے خوف کے سینے پر صلیب بنانے لگے۔ 26 سے 28 مئی تک 3 راتیں مسلسل یہی ہوتا رہا۔ 27 مئی کی رات تو سلطان کی فوج میں شامل کچھ عیسائی سپاہیوں نے شہر والوں کو خبردار بھی کیا۔ انہوں نے تیروں کے ساتھ باندھ کر وارننگ والے پیغامات شہر میں پھینکے۔ ان پر لکھا تھا، تیار رہو، عثمانی فوج فیصلہ کن حملہ کرنے والی ہے۔ ادھر 26 سے 28 مئی تک عثمانی توپوں نے دیوار پر دن رات اتنی بمباری کی جتنی پوری محاصرے کے دوران پہلے نہیں ہوئی تھی۔ بڑی توپ بھی کبھی کبھار چلتی رہی، لیکن باقی توپوں نے مل کر بڑی توپ سے بھی زیادہ کام کیا اور کئی جگہوں سے دیواروں کی دھجیاں اڑ گئیں۔ ان 3 دنوں میں سلطان اپنے لشکر میں گھومتا رہا۔ وہ سپاہیوں کو بہادری پر انعام اور بزدلی پر سزا دینے کے اعلانات کرتا رہا۔
بہرحال 28 مئی کو ساری مسلم فوج نے روزہ رکھا اور پورا دن عبادت میں گزارا۔ دوسری طرف قسطنطنیہ کے اندر بھی پادریوں نے مقدس علامات اور صلیب کے ساتھ شہر میں جلوس نکالا۔ وہ مغربی دیوار پر بھی گئے جہاں انہوں نے شہر کے محافظوں کو فتح کی بشارت دی اور ان پر مقدس پانی بھی چھڑکا۔ دوستو، یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا جب شہر کی دیواروں پر 5000 گولے برسائے جا چکے تھے۔ اب آخری حملے کا وقت ہوا چاہتا تھا اور ساتھ میں محاصرے والوں کے لیے سب سے بری خبر یعنی موسلادھار بارش کا بھی۔ رات کے وقت سلطان نے تمام فوج اور بحری بیڑوں کو حکم دیا کہ وہ ایک ہی وقت میں شہر پر ٹوٹ پڑیں، لیکن اصل میں یہ سارے حملے صرف دکھاوے کے لیے تھے تاکہ محافظوں کی توجہ بٹی رہے۔ اصل حملہ مغربی دیوار کے مرکز میں رومانوس گیٹ کے پاس ہونا تھا، جہاں کی دیوار زیادہ تر گر چکی تھی اور یہاں صرف مٹی اور پتھروں کی ایک بار رہ گئی تھی۔ سلطان رومانوس گیٹ کے قریب ہی کھڑا تھا۔ رات 1:30 بجے سلطان نے اپنی غیر منظم فوج کو دیوار پر حملے کا حکم دیا۔ طبلِ جنگ بج اٹھا اور ہزاروں سپاہی خندق عبور کر کے باڑ پر ٹوٹ پڑے۔ قسطنطنیہ کے محافظ اپنے کمانڈر جسٹینیانی کی قیادت میں بھرپور دفاع کر رہے تھے۔ انہوں نے عثمانی فوج پر پتھروں، گریک فائر اور تیروں کی ایسی بارش کی کہ ہزاروں سپاہی شہید ہو گئے۔ 2 گھنٹے تک بڑی خوفناک جنگ ہوئی۔ سلطان نے اس غیر منظم فوج کے پیچھے اپنی اصل فوج کھڑی کر رکھی تھی اور اس کے پیچھے یعنیچری کھڑے تھے۔ یہ غیر منظم سپاہی جان توڑ کر آخری لمحات تک لڑے۔ 2 گھنٹے بعد رات کے 3:30 بجے جب شہر کے محافظ بھی لڑتے لڑتے بری طرح تھک چکے تھے تو سلطان نے غیر منظم فوج پیچھے ہٹا کر اپنی اصلی فوج کو حملے کا حکم دیا۔ اناطولین انفینٹری کے دستے ڈھالوں کی آڑ میں آگے بڑھنے لگے تو ان پر تیروں اور پتھروں کی بارش ہونے لگی۔ پھر شہر کے محافظوں نے ان پر گریک فائر پھینک کر انہیں جلانا بھی شروع کر دیا۔ محافظوں نے چھوٹی توپوں سے فائر بھی کھول دیا اور اس سب کچھ سے انفینٹری کے سینکڑوں سپاہی شہید ہو گئے۔ اب سلطان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ بھی دیوار پر بیٹھے محافظوں پر توپوں سے گولہ باری کرے۔ چنانچہ اس نے اپنے توپ خانے کو دیوار پر بھرپور گولہ باری کا حکم دے دیا۔ دیوار پر بمباری شروع ہو گئی اور یہ ترکیب کامیاب رہی۔ ایک بڑا گولہ گرا اور اس سے دیوار کا ایک حصہ اڑ کر پرے جا گرا۔ یہاں ایک بڑا گیپ بن گیا جس سے فوج کے 300 سپاہی شہر کے اندر داخل ہو گئے، لیکن رومی محافظ بھی مستعد کھڑے تھے۔ انہوں نے ان 300 سپاہیوں کو زیادہ آگے نہیں بڑھنے دیا اور جلدی شہر سے باہر نکال دیا۔ یہ خوفناک لڑائی 2 گھنٹے جاری رہی لیکن فوج کو فتح نہ مل سکی۔ صبح کے 5:30 بجے سلطان نے اس فوج کو واپس بلا لیا۔ ان حملوں میں سلطان کی فوج بری طرح تھک چکی تھی۔ اب صرف 12,000 یعنیچری اور 5,000 دوسرے سپاہی باقی بچے تھے، یعنی کل 17,000 فوج ہی صحیح سلامت اور تازہ دم پیچھے کھڑی تھی۔ باقی فوج رات بھر کے حملوں میں تھک چکی تھی۔ سلطان شہر کے محافظوں کو آرام کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا، سو اس نے اپنی فوج کے اس آخری حصے کو اسی وقت حملے کا حکم دے دیا۔ سلطان اپنی فوج کے اس آخری تازہ دم حصے کو بھی حملے کا حکم دے کر یہ جانتا تھا کہ وہ بہت بڑا جوا کھیل رہا ہے۔ اس کی ساری کامیابی کا انحصار اسی آخری حملے پر تھا۔ اگر یہ حملہ بھی ناکام ہو جاتا تو پھر سلطان کے پاس واپسی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اس حملے کو یعنیچری لیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے بھرپور حملہ کیا، لیکن قلعے کے محافظ بھی تھکن سے چور ہونے کے باوجود یعنیچری کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ بظاہر فتح کی کوئی امید اب بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ تاریخی جنگ اپنے عروج پر تھی کہ عثمانیوں کو ایک غیر متوقع بڑی کامیابی مل گئی۔ وہ یہ کہ شہر کی مغربی دیوار کی تہہ میں ایک خفیہ دروازہ تھا جسے سرکس ڈور بھی کہا جاتا تھا۔ اس دروازے کو شہر کے محافظ عثمانی کیمپ پر چھاپہ مار کارروائیوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ 28 مئی کی رات کچھ رومی محافظوں نے اس دروازے کو استعمال کیا لیکن واپسی پر بند کرنا بھول گئے۔ ایک ترک سپاہی نے یہ سارا منظر دیکھ لیا۔ پھر 50 ترک سپاہی یہیں سے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے شہر کی دیوار پر پہنچ کر صلیبی پرچم پھاڑ دیے اور سلطنت عثمانیہ کا پرچم لہرا دیا۔ ادھر دوسری مغربی دیوار پر محافظوں کے ساتھ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان کا کمانڈر جسٹینیانی جو پہلے سے زخمی تھا لیکن رات کی لڑائی میں اسے کچھ اور گہرے زخم آئے اور اب وہ لڑنے کے قابل ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ شہنشاہ قسطنطین نے اسے فرار ہونے کے لیے خفیہ دروازے کی چابی تھما دی، لیکن جیسے ہی جسٹینیانی کے چند ساتھی اسے لے کر اس دروازے سے باہر نکلے اس کے باقی سینکڑوں سپاہی بھی اس کے پیچھے ہی ہو دیے۔ جسٹینیانی اور اس کے ساتھیوں کے ہٹ جانے کی وجہ سے دیوار کا دفاع بے حد کمزور ہو گیا اور اس حملے میں یعنیچری کا آغا حسن اپنے 30 ساتھیوں سمیت باڑ پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا اور اس نے دیوار پر عثمانی پرچم بھی لہرا دیا۔ اگرچہ حسن اور اس کے 18 ساتھی اس لڑائی میں شہید ہو گئے، لیکن دیوار پر لہراتا عثمانی پرچم باہر کھڑی ترک فوج اور اندر موجود رومی شہریوں کو صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ 29 مئی کی صبح 7 بجے کا وقت تھا اور قسطنطنیہ 1000 سال بعد سلطنت عثمانیہ کے ہاتھوں فتح ہو چکا تھا۔
येनीचेरी शहर में दाखिल हो चुके थे। इन्हें देखकर शहर के बाहर खड़ी थकी हुई उस्मानी फौज में एक नया जोश भर गया। वो भी येनीचेरी के पीछे शहर में दाखिल होने लगी। 10 मिनट के अंदर अंदर 30,000 सिपाही शहर की अंदरूनी दीवार तक पहुंचकर उसके दरवाजे खोल रहे थे। शहर के मुहाफिज जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। 700 साल का इंतजार खत्म हो चुका था और मुसलमान कुस्तुनतुनिया फतह कर चुके थे। दोस्तों, दुनिया में क़यामत के जितने भी तस्वुरात हैं, इनमें एक बात सब में एक जैसी है, और वो ये कि क़यामत जब भी आएगी वो एक बहुत बड़ी तबाही लाएगी, जिसके बाद एक नई ज़िंदगी, एक नया दौर का आगाज़ होगा। इसी तरह का एक अकीदा अनातोलिया और यूरोप के ईसाइयों में 15वीं सदी में भी था। वो ये कि अगर कुस्तुनतुनिया फतह हो गया, यानी कुस्तुनतुनिया ईसाइयों से छिन गया, तो उस दिन क़यामत आएगी या क़यामत का आगाज़ होगा। इसलिए 29 मई 1453 के दिन कुस्तुनतुनिया वालों ने यही समझा कि क़यामत आ गई है। कुस्तुनतुनिया तबाह हो रहा था और कुस्तुनतुनिया के बाहर अपने खेमे में बैठा सुल्तान मुंतज़िर था कि कब ये क़यामत के लम्हात रुकें और वो शहर में अमन व अमान का हुक्म देकर एक नए अहद का आगाज़ कर सके, क्योंकि उसकी नज़रें इस तबाही के पार कुस्तुनतुनिया को इस्तांबुल के नाम से फिर दुनिया का एक अजीम शान शहर बनता देख रही थी। शहर के सैकड़ों लोग हैगा सोफिया की तरफ भागे, उसी हैगा सोफिया की तरफ जिसका उन्होंने अभी कुछ हफ्ते पहले ईस्टर संडे तक बाइकाट कर रखा था। अब इसी हैगा सोफिया की तरफ हज़ारों लोग पनाह के लिए भाग रहे थे। शहर में सैकड़ों साल से एक कहानी मशहूर थी कि जब दुश्मन शहर में दाखिल होकर कुस्तुनतीन के सतून तक आ पहुंचेगा तो उस वक्त एक फरिश्ता नमूदार होगा जिसके हाथ में तलवार होगी, और उसे देखकर शहर के मुहाफ़िज़ों की हिम्मत बढ़ जाएगी और वो फिर से फातिहीन का मुकाबला करेंगे और उन्हें शहर से निकाल देंगे। कहानी के मुताबिक चूँकि फरिश्ता ने हैगा सोफिया में नमूदार होना था, इसलिए हैगा सोफिया में सैकड़ों पादरी, मर्द, औरतें और बच्चे जमा हो चुके थे और मोमबत्तियां जलाकर किसी मुआजिज़े की दुआ मांग रहे थे। लेकिन मुआजिज़े से पहले कुछ और हो गया। मुआजिज़ा तो नहीं, अलबत्ता एक धमाका हो गया। वो यूं कि अचानक चर्च के मरकज़ी दरवाजे पर जो शहंशाह के गुजरने के लिए मखसूस था, एक खौफनाक आवाज़ गूंजी। शायद कुछ ईसाई ये समझे हों कि मदद को फरिश्ते आ पहुँचे हैं, लेकिन ये किसी फरिश्ते की आमद नहीं बल्कि सुल्तान की सबसे बेहतरीन फोर्स यानी येनीचेरी के चर्च में दाखिले का ऐलान था। येनीचेरी ने मोटे दरवाजे को कुल्हाड़ों के वार करके तोड़ दिया और अब वो चर्च के अंदर दाखिल हो चुके थे। हैगा सोफिया पर हमले के बाद तो हमपरस्त यूनानियों में एक और कहानी भी बहुत मशहूर हुई। वो कहानी ये थी कि जब येनीचेरी ने हैगा सोफिया पर हमला किया तो पादरी सारी सलीमें उठाकर एक दीवार के पास आए। वो दीवार दरमियान से खुल गई, एक रास्ता पैदा हो गया और यहाँ से ये लोग अंदर चले गए। दीवार फिर बराबर हो गई। यूनानियों ने ये अकीदा बना लिया कि ये पादरी आज भी इस दीवार की दूसरी तरफ कहीं जिंदा सलामत है। जिस रोज़ कोई ईसाई बादशाह फिर से कुस्तुनतुनिया को फतह करके हैगा सोफिया को दोबारा गिरजाघर बना लेगा तो उस रोज़ दीवार फिर से खुलेगी और इसके पार मौजूद पादरी वापस हकीकी दुनिया में आ जाएंगे। हैरत अंगेज़ तौर पर शहर अभी तक मुकम्मल फतह नहीं हुआ था। शहर के कुछ हिस्सों में ईसाई जंगजू आखिरी सांस तक लड़ने का तहिया किए हुए थे। ये लोग जीत तो सकते नहीं थे, लिहाजा मौत जल्द या बदेर उनका मुकद्दर तो थी ही। लेकिन ऐसे में सुल्तान मोहम्मद फातिह ने जंग खत्म करने के लिए उन्हें हथियार फेंकने के बदले अमान देने का वादा किया। उन्होंने हथियार फेंक दिए और सुल्तान ने यह वादा पूरा भी किया और उन्हें वापस जाती हुई उस्मानी फौज के किसी धड़े ने नुकसान नहीं पहुंचाया। ये लोग शहर से निकले और अतालवी जहाज़ों में बैठकर यूरोप चले गए। अब शहर वाक़या फतह हो चुका था, रईस मुज़ामत भी ख़त्म हो चुकी थी। पूरे शहर पर मुसलमानों का उस्मानी तुर्कों का कंट्रोल था, लेकिन 4 लोग ऐसे थे जिनकी तलाश सुल्तान मोहम्मद फातिह के लिए उस वक्त सबसे अहम थी। इन चारों में से एक रोमन शहंशाह कुस्तुनतीन एलेमन, दूसरा सुल्तान का चचा उरहान कल्बी जो उस्मानियों का गद्दार था, तीसरा पोप का नुमाइंदा कार्डिनल आसुडोर जो पोप के 300 तीरंदाजों के साथ शहर में आया था, और चौथा शहर के मुहाफ़िज़ों का सरदार जस्तनियानी। इन चारों की तलाश जारी थी कि सुल्तान के पास एक कटा हुआ सर लाया गया जिसके मुतल्लिक कुछ कैदियों ने तस्दीक की कि ये सर कुस्तुनतीन एलेमन यानी शहंशाह कुस्तुनतुनिया का ही है। चुनांचे इस सर को एक नेज़े पर टांग कर हैगा सोफिया के सामने वाले मुजस्मे के सतून पर नस्ब कर दिया गया ताकि सबको तस्दीक हो जाए कि रोमन शहंशाह मर चुका है। सुल्तान की लिस्ट में कुस्तुनतीन के बाद दूसरा नंबर उरहान कल्बी का था, क्योंकि जब तक ये शख्स जिंदा था ये खतरा मौजूद था कि वो उस्मानी सल्तनत के तख्त ताज पर अपना दावा करके खाना जंगी ना शुरू करवा दे। शायद उरहान कल्बी शहर से जिंदा सलामत निकल जाता, लेकिन सुल्तान के सिपाहियों ने उरहान को सी ऑफ मारमरा के पास वाली दीवार पर देख लिया। उरहान जान बचाने के लिए भागा, लेकिन सिपाहियों ने इसे घेर लिया। जब उसे फरार का कोई रास्ता नजर ना आया तो उसने बुलंद दीवार से नीचे छलांग लगा दी। सिपाही जब उसके करीब पहुंचे तो वो मर चुका था। तुर्क सिपाही उसका भी सर काट कर सुल्तान के पास ले गए।
اور یوں یہ دوسرا دشمن بھی مارا گیا۔ تیسرا دشمن تھا کارڈینل آسوڈور۔ یہ گرفتاری کے خوف سے اتنا پریشان ہوا کہ اس نے اپنے قیمتی کپڑے اتار کر ایک لاش کو پہنا دیے اور لاش کے پھٹے پرانے خون آلودہ کپڑے پہن کر بندرگاہ کے راستے پر ہو لیا، لیکن راستے میں اسے سپاہیوں نے روک لیا۔ مگر مسئلہ یہ تھا کہ ترک سپاہی اسے شکل سے نہیں پہچانتے تھے اور سپاہیوں نے رحم کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ یوں آسیڈور کارڈینیل بھی شہر کے باہر کھڑے ایک اطالوی جہاز تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ اس طرح یہ تیسرا دشمن جان بچا کر نکل گیا۔ سلطان کا چوتھا دشمن جنگجو سردار جسٹنیانی تھا۔ یہ وہی جسٹنیانی تھا جو شہنشاہ قسطنطین الیون کے بعد قسطنطنیہ کے محافظوں کی سب سے بڑی امید تھا۔ یہ بہت بہادری سے لڑا تھا اور عثمانی فوج بھی اس کی تعریف کرتی تھی۔ جسٹنیانی شہر پر عثمانیوں کا قبضہ ہونے سے پہلے آخری لڑائی میں زخمی ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ ہی اسے اٹھا کر اسی بحری جہاز میں لے گئے تھے جس پر وہ جنیوا سے یہاں پہنچا تھا۔ جب عثمانی فوج شہر میں داخل ہو گئی تو جسٹنیانی اسی بحری جہاز میں زخمی پڑا تھا۔ اس کے ساتھی عثمانیوں سے لڑائی میں مارے جا چکے تھے، لیکن اس کے بچے کھچے ساتھی فوری طور پر اپنے جہاز میں پہنچے اور جہاز کو بندرگاہ سے دور لے گئے۔ یوں جسٹنیانی زندہ عثمانی سپاہیوں کے ہاتھ تو نہیں آیا، لیکن جنگ میں وہ اتنا زخمی ہو چکا تھا کہ زیادہ دیر زندہ بھی نہیں رہا اور 1 جون 1453 کو وہ بھی مر گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی لاش یونان لے گئے اور اسے یونانی جزیرے چیاس پر دفن کر دیا گیا۔ یوں سلطان کو 4 انتہائی مطلوب لوگوں میں سے 3 مارے گئے اور صرف ایک بچ کر نکلنے میں کامیاب ہوا۔ اب شہر فتح ہو چکا تھا، سلطان کے دشمن مارے جا چکے تھے یا بھاگ چکے تھے۔ 21 سال کا نوجوان عثمانی سلطان محمد فاتح اب سب سے زیادہ چاہے جانے والے شہر کا مالک بن چکا تھا۔ وہ شہر فتح ہو چکا تھا جس کا انتظار مسلمان 7 صدیوں سے کر رہے تھے اور جس کی بشارت پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ دن ڈھلے سلطان شہر میں داخل ہوا۔ سب سے پہلے وہ گرجا گھر ہیگا صوفیہ کے سامنے پہنچا، گھوڑے سے اترا اور اس نے زمین سے کچھ مٹی اٹھا کر اپنی پگڑی پر ڈال لی۔ یہ اس کا خدا کے سامنے عاجزی کا اظہار تھا۔ وہ عمارت میں داخل ہوا۔ یہاں ایک سپاہی نے اذان دی اور سلطان نے اس گرجا گھر کو مسجد بنانے کا اعلان کر دیا۔ اعلان کے ساتھ ہی اس کو نیا نام دیا گیا آیا صوفیہ۔ آیا صوفیہ اسی دن فتح ہوئی تھی، اس لیے اس سرزمین پر پہلی نماز ظہر ادا کی گئی اور اس کے بعد پہلا جمعہ بھی وہیں ادا کیا گیا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔